لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیز سامعات، خلاصہ قرآن مجید میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ خلاصہ قرآن مجید میں کل تک 23 پارے ہم لوگ مکمل کر چکے تھے الحمدللہ، اور آج 24واں پارہ سٹارٹ ہوگا. 23ویں پارے کے آخر میں سورہ زمر سٹارٹ ہوئی تھی اور اس کے 3 رکوع ہو گئے تھے، اور 24ویں پارے سے سورہ زمر کا 4تھا رکوع ہے. سورہ زمر رکوع نمبر 4 آیات 32 سے 41 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 33 میں ہے، اور جو سچائی لے کر آیا اور جس نے اس کو سچ مانا ایسے ہی لوگ متقی ہیں. آیت نمبر 35 ہے، تاکہ اللہ دور کر دے ان کے برے سے برے عمل کو، اور جو بہترین اعمال وہ کرتے رہے ہیں انہیں ان کی جزا دے. یعنی اللہ تعالیٰ محسنین کو اس طرح سے جزا دیا کرتا ہے کہ ان کی جو کوتاہیاں، غلطیاں، لغزشیں ان سے سرزد ہو جاتی ہیں، ان کو نیکیوں کے عوض ان کو بدل دیتا ہے، ان کو معاف کر دیتا ہے، اور ان کے برے اعمال کو حسنات سے تبدیل کر دیتا ہے، اور نیک عمل جو کرتے ہیں ان کی بہتر جزا دیتا ہے. آیت نمبر 36 سے 37 میں ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں، اور جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کسی کو جان بوجھ کر گمراہ نہیں کرتا، بلکہ جو انسان گمراہی پر چلنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اذن دے دیتا ہے. اس کا اذن دینا ہی اس انداز میں قرآن مجید میں بیان ہوتا ہے کہ مطلب اللہ نے اجازت دی، اللہ نے اذن دی، تو گویا اللہ نے گمراہ کر دیا. آیت نمبر 41 میں ہے، اور ہم نے لوگوں کے لیے یہ کتاب تم پر حق کے ساتھ اتار دی ہے، تو جو ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، اور جو گمراہ ہوگا اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہوگا، اور آپ اس کے ذمہ دار مقرر نہیں کیے گئے ہیں. یہ کتاب کا نازل کیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہرگز نہیں چاہتا کہ بندے اس کے گمراہ ہو جائیں، وہ تو ہدایت دینے کے لیے کتابوں کو نازل کرتا ہے. رکوع نمبر 5 آیت نمبر 42 سے 52 پر مشتمل ہے. آیت نمبر نشانیاں ہیں کہ سونے اور جاگنے میں اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کی نشانی اور آخرت کی دلیل بھی ہے. غور سے سنیے گا. آیت نمبر 42، اللہ ہی جانوں کو یعنی روحوں کو قبض کر لیتا ہے ان کی موت کے وقت، اور ان کو بھی جن کو موت نہیں آئی نیند کی حالت میں، پھر جن کی موت کا فیصلہ کر چکا ہوتا ہے ان کو وہ روک لیتا ہے، اور دوسری جانوں کو ایک مقررہ وقت تک کے لیے واپس بھیج دیتا ہے. اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نیند میں نشانی بتائی ہے کہ انسان کا شعور جب نہیں ہے تو گویا انسان ہی نہیں ہے، لیکن نفس انسانی کی موجودگی میں بھی اس کا شعور غائب ہو جاتا ہے. نیند کی حالت میں کہاں جاتا ہے، کس طرح جاتا ہے، کس طرح واپس آ جاتا ہے، یہ بات انسان کے علم میں ہے ہی نہیں. وہ سمجھ نہیں پایا ہے کہ شعور اس کا کہاں اور کس طرح چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے واضح کر رہا ہے کہ اللہ اسے قبض کر لیتا ہے، اور یہ نیند جو ہے یہ ایک طرح سے موت صغریٰ ہے، چھوٹی موت ہے. اور جب کتنے ہی لوگ نیند میں پڑے
رہتے ہیں اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے سوئے رہ جاتے ہیں, کبھی بھی نہیں اٹھ پاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے سو جاتے ہیں, لیکن جن کا وقت ابھی باقی رہتا ہے ان کو ریٹرن کر دیتا ہے, ان کی روحوں کو. تو اس طرح وہ جو ہمارا شعور غائب ہوتا ہے وہ اللہ کے پاس جاتا ہے, اللہ قبض کر لیتا ہے. اس میں کتنی بڑی نشانی ہے, لیکن اس سے فائدہ صرف وہی اٹھا سکتے جو غور و فکر کریں. دیکھا جائے تو کتنی بڑی بات ہے کہ انسان پوری زندہ ہوتے ہوئے بھی پورے بغیر شعور کے پڑا ہوتا ہے, اسے نہ کچھ سنائی دے رہا ہوتا ہے, کچھ نہ دکھائی دے رہا ہوتا ہے, نہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. تو یہ قیامت کی اور آخرت کی دلیل بھی ہے نا, کہ جس طرح انسان سو کے اٹھ جاتا ہے اسی طرح مرے گا تو پھر زندہ ہو جائے گا. آیت نمبر 43 اور 44 میں ہے, کل کی کل شفاعت کا اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. آیت نمبر 45 میں ہے, جب صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کڑنے لگتے ہیں, اور جب ان کے سوا اور دوسروں کا بھی ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. یہ کفار کی علامت بتائی گئی ہے کہ توحید کی بات ان کو غمزدہ کرتی ہے, ان کا چہرہ اداس ہو جاتا ہے, لیکن جب اور معبودوں کے بارے میں بات کرو تو چہرے کھل جاتے ہیں. یہ بظاہر لگتا ہے کفار مکہ ایسے تھے, لیکن آج بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے کہ جب ان کے پیر اور اولیاء ان کی بات اگر نہیں کرو تو ان کا دل رنجیدہ ہو جاتا ہے, اور اگر پیر فقیر کی بات کرو تو کتنا خوش خرم ہو جاتے ہیں, بس انہی سے خوشی ملتی ہے ان کو. آیت نمبر 49 میں ہے, جب انسان کو کوئی دکھ پہنچتا ہے تو ہمیں پکارتا ہے, پھر ہمیں پکارتا ہے, پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت عنایت کر دیتے ہیں تو کہتا ہے یہ مجھے اپنے علم کی بنیاد پر ملی ہے. نہیں, بلکہ یہ ایک آزمائش ہے, لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اس طرح کی بات سورہ قصص کی آیت نمبر 78 تھا کہ یہ سب تو میرے اپنے علم کی بنیاد پر مجھے ملا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے ایکچولی وہ علم کی بنیاد پر انسان کی نہیں ملتا ہے, اللہ کی نعمت ہوتی ہے اور آزمائش ہوتی ہے یہ کہ انسان اس کو کریڈٹ خود کو دیتا ہے یا تو پھر اللہ کا شکر کرتا ہے. اب رکو نمبر 6 جو کہ آیات 53 سے 63 پر بیسڈ ہے, اور یہ توبہ کے موضوع پر عظیم الشان آیت ہے, عظیم ترین آیت ہے قرآن مجید کی, اور بہت امیدیں جگاتی ہے. آیت نمبر 53 دھیان سے سنیے گا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, کہ آپ کہہ دیجئے اے میرے بندو جن لوگوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر ڈالا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, بے شک اللہ کل کے کل گناہ کو معاف کر دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم, بے شک وہ رحم کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے. یعنی انسان سے کتنا بڑا بھی گناہ ہو جائے اور کتنے زیادہ عرصے تک بھی ہوا رہے, لیکن کبھی بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس کافر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے بندو تم نے اپنے جان پر بہت ظلم کیا, بہت ستم کیا, لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. کتنے بھی پورے زمین بھر کے بھی گناہ ہوں گے, سچی توبہ ہوگی تو اللہ معاف کر دے گا. کتنی خوشخبری ہے یہ. آیت نمبر 55 میں ہے کہ اور پیروی کرو اس کے بہترین پہلو کی جو نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے. یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اتباع میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کو پانے کی ترغیب دلا رہا ہے. جو درجات ہیں اللہ کے نظر میں وہ نیچے سے لے کے اوپر تک بہت سارے درجات ہیں. اوپر سے انبیاء ہیں, پھر صدیقین ہیں, پھر شہداء ہیں, پھر صالحین ہیں. یہ اوپر سے نیچے کی کیٹیگری ہے. تو نبوت تک تو نہیں پہنچ سکتا کوئی, لیکن صدیقیت تک تو پہنچ سکتا ہے. نیچے سے صالحین, شہداء اور وہ صدیقین کی جماعت میں شامل ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بہتر سے بہتر کی پیروی کرو, یعنی جو سب سے بیسٹ آپشن کو اپنا ٹارگیٹ بناؤ اور اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پر فائز ہونے کی کوشش کرو. آیت 56 سے 59 میں اس کام کو کرنے کی جلدی کی ترغیب دی گئی ہے, یعنی یہ خیر کے کام میں جلدی کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے اور پچھتانے والا وقت آ جائے. آیت نمبر 60 میں ہے, اور قیامت کے دن تم دیکھو گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے, تو کیا جہنم ہی میں ٹھکانہ نہیں ہے متکبرین کا. یعنی جو نافرمان لوگ ہیں وہ بالکل بلیک ہو کے وہاں پر کھڑے ہوں گے.
آیت نمبر 61 میں متقین کی کامیابی کا ذکر ہے، اور آیت نمبر 62-63 میں اللہ تعالیٰ کی ذات قادر مطلق ہے، اس بات کا تذکرہ ہے۔ رکو نمبر 7 جو کہ آیات 64 سے 70 پر بیسڈ ہے، اور آخر میں 2 رکو اس لحاظ سے بہت بہت اہم ہے کہ توحید فی العبادہ کا مضمون بہت ہی پرجلال انداز میں یہاں پہ بیان ہوا ہے۔ آیت نمبر 64 میں ہے، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے جاہلو، کیا تم مجھے یہ مشورہ دے رہے ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کروں؟ اے جاہلو، اس طرح کا خطاب قرآن مجید میں اور کہیں پر بھی نہیں ہے، یہ واحد مقام ہے قرآن مجید کا جو یہ اسلوب پایا جا رہا ہے۔ اصل میں یہ اس دباؤ کا جواب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہلوایا جا رہا ہے کہ جو مشرکین کا وہ آفر تھا کہ کچھ لو کچھ دو، کچھ ہماری مانو کچھ اپنی منوا لو، کبھی ہمارے معبود کی عبادت کرو ہم کبھی تمہارے معبود کی کریں، تو اس بات کا اتنا سخت جواب ہے کہ جاہلو تم اللہ کے علاوہ بندگی کے لیے کہہ رہے ہو۔ آیت نمبر 65 میں ہے، اگر آپ بھی بالفرض شرک کریں گے تو آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آپ بھی نہایت خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ شرک اتنا زیادہ تباہ کن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے اپنے نبی اور موحد اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ بھی شرک کریں تو آپ کے بھی سارے اعمال غارت ہو جائیں گے۔ ایسا بالکل نہیں ہوا، لیکن اس سے شرک کی خباثت کا پتہ چلتا ہے۔ آیت نمبر 67 میں ہے، ما قدر اللہ حق قدری، کی اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا قدر کرنے کا حق تھا۔ تو قدر معنی اندازہ ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت، صفات اور قوت کا اندازہ لگایا نہیں، تبھی تو شرک کیا۔ جو جتنا اللہ تعالیٰ کی صفات کا اندازہ لگا لے گا اور اس کی معرفت حاصل کر لے گا، شرک سے اتنا دور ہو جائے گا، کبھی ممکن نہیں ہو سکے گا شرک اس سے سرزد ہو۔ تو شرک کا کیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس انسان نے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کی ہے، اس کی قدرت کا اندازہ نہیں لگایا ہے، اس کی جلالت نہیں سمجھی ہے اور اس کی عظمت کو نہیں پہچانا ہے۔ آیت نمبر 67 میں ہی ہے، اور زمین پوری کی پوری اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، اور پاک ہے اور بہت بلند و بالا ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 68 سے 70 میں قیامت قائم ہونے کا بہت دہشت ناک منظر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے رکو نمبر 8 جو آخری رکو ہے، آیت نمبر 71 سے 75 پر بیسڈ۔ آیت نمبر 71 ہے، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور ہانک کر لے جائیں گے کافر جہنم کی طرف، اور ہانک کر لے جائیں گے کافر جہنم کی طرف گروہ در گروہ۔ یہاں پہ زمر لفظ جو آیا ہے گروپ میں، گروہ در گروہ، اسی وجہ سے سورہ کا نام اسی کی مناسبت سے سورہ زمر ہے۔ قیامت کا منظر جو ہوگا وہ کچھ اس طرح ہوگا کہ جو بھی ہر امت کے مجرم لوگ اپنے اپنے لیڈروں کی قیادت میں جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے۔ آیت نمبر 73 میں ہے، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور جو اپنے رب کا تقوی اختیار کیے رہے ان لوگوں کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا گروہ در گروہ۔ اسی طرح جنت میں بھی گروہ در گروہ اپنے اعمال کی گریڈنگ کے اکارڈنگ جائیں گے۔ آیت نمبر 75 میں ہے، اور تم دیکھو کہ فرشتوں کو کہ وہ عرش الہی کو گھیرے ہوئے ہوں گے، اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے اس کی حمد کے ساتھ، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور پکارا جائے گا کہ کل کی کل حمد اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ تھی زمر کی آخری آیت، اس کے ساتھ ہی سورہ زمر مکمل ہوتی ہے، اور اب اگلی سورہ کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ ہے مومن، سورہ نمبر 40۔ اس میں 985 آیات ہیں، اور نمبر 28 میں فقرہ ہے، وقال رجل مومن من آل فرعون، اس کی مناسبت سے اس کا نام، اور لفظ غافر بھی آیا ہے، مطلب معاف کرنے والا، اور اس سورہ کو غافر بھی کہتے ہیں۔ سورہ غافر اور سورہ مومن دونوں نام ہے اس کا۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ زمر کے بعد نازل ہوئی ہے، یعنی مکی زندگی کے درمیانی دور میں، اور اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ توحید فی الدعاء ہے، اور سورہ زمر اور سورہ مومن یہ دونوں جوڑے کی حیثیت سے ہیں۔ سورہ زمر کی پہلی اور
سورہ مومن کی دوسری آیت بالکل ایک جیسی ہے، صرف الحکیم اور العلیم کا فرق ہے۔ اور سورہ زمر سے لے کے سورہ احقاف تک، ابھی پچھلی سورہ جو ہم لوگوں نے جانا 39 نمبر کی سورہ مومن سے لے کر سورہ احقاف، یہاں سے 7 صورتیں مسلسل حروف مقطعات حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ اس نسبت سے ان صورتوں کو حوامیم بھی کہتے ہیں۔ اور سورہ زمر سے مکی صورتوں کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے اس کا مرکزی مضمون توحید ہے، پچھلی سورہ میں بتایا بھی تھا۔ اور سورہ زمر سے سورہ احقاف تک 39 سے 46 سورہ تک ساری صورتوں کا جو مرکزی مضمون ہے وہ توحید ہے۔ اور سورہ زمر سے لے کے سورہ شورى یعنی سورہ نمبر 42 تک 4 صورتوں میں توحید عملی کا بیان ہے۔ توحید کیا ہے؟ ایکچولی کوئی ایک عقیدہ نہیں ہے صرف، بلکہ یہ زندگی بھر کا ریاض ہے، زندگی بھر کی ایک پریکٹس کا نام ہے توحید، اور اس پر کاربند رہنے کے لیے محنت شاقہ اور مسلسل جد و جہد کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ جو آخری کی 4 سورہ ہیں، یہ جو سورہ زمر سے سورہ شورى تک ہے، وہاں پہ توحید عملی کا بیان ہے۔ اور ان 4 صورتوں میں توحید عملی ایک خاص ترتیب کے ساتھ آپ پائیں گی، جو تدریجاً آیا ہے، جس کو فرد سے تدریجاً اجتماعیت کی طرف بڑھایا گیا ہے۔ سورہ زمر میں توحید عملی کا ظاہری پہلو یعنی عبادت پر زور دیا گیا ہے، اور سورہ مومن میں داخلی پہلو یعنی دعا کی تاکید آئی ہے، اور یہ دونوں انفرادی حیثیت رکھتے ہیں انسان کے عمل میں۔ اور سورہ حامیم سجدہ جو اس کے بعد آئے گی مومن کے، یہ دعوت توحید کی ترغیب آئی ہے اس سورہ میں۔ اور سورہ شورى جو اس کے بھی بعد آئے گی، وہ نظام توحید یعنی اقامت دین کا حوالہ آئے گا اس سورہ میں۔ یعنی یہ سورہ حامیم سجدہ اور سورہ شورى یہ دونوں اجتماعی پہلو سے ہیں، یعنی ہمارے اجتماعی عمل کی چیزیں اس میں بیان ہوئی ہیں۔ اب اس تمہید کے ساتھ شروع کرتے ہیں سورہ مومن۔ رکو نمبر 1 آیات 1 سے 9 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 1 سے 3 میں ہے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ حامیم کتاب کا نازل کیا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو غالب ہے اور علم والا ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ھو الیہ المصیر۔ وہ اللہ جو بخشنے والا ہے گناہ کا، قبول کرنے والا ہے توبہ کا، سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے، وہ بہت طاقتور اور قدرت والا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آپ اس سورہ میں غور کریں گے کہ توبہ اور استغفار کا ذکر بار بار آیا ہے، کیونکہ اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ توحید کی دعا ہے، تو اس لیے آپ دیکھیے گا کہ توبہ اور استغفار بہت بار آیا ہے۔ آیت نمبر 4 میں ہے اے نبی زمین میں ان کی یعنی کفار کی چلت پھرت آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اللہ کے رسول کو خطاب کر کے ان کی وساطت سے مسلمان کو سمجھانا مقصود ہے کہ تم کسی کے غیر مسلمانوں کے مادی وسائل، ان کی طاقت اور ان کی ترقی کو دیکھ کر مرعوب نہ ہو جانا، اور نہ ہی کسی سپر پاور کو دیکھ کر اور اس کی سپر پاور کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کو تم بھول جانا، یعنی یہ دھوکے میں نہ ڈال دے تم کو کفار کی چلت پھرت، ان کی ترقی۔ آیت نمبر 7 to 9 میں اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے اہل ایمان کے لیے استغفار کرتے ہیں اور جنت میں داخلے کی اور برائیوں سے بچنے کی دعا کرتے ہیں۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، یہ فرشتے دعا کرتے ہیں مومنین کے حق میں۔ رکو نمبر 2 آیات 10 سے 20 پر مشتمل ہے۔ اور پچھلی آیت کے برعکس ان آیات میں کفار اور مشرکین کے حالات کا منظر دکھایا جا رہا ہے۔ ابھی مومنین کے لیے اتنی خیر والی بات تھی کہ فرشتے ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اب ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ مشرکین کو کس طرح کا عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 10 میں جن لوگوں نے کفر کیا تھا انہیں پکارا جائے گا کہ آج تم جس قدر اپنی جان سے بیزار ہو گئے ہو، اللہ کی بیزاری تم سے اس سے کہیں بڑھ کر تھی جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم کفر کرتے تھے۔ آیت نمبر 11 میں ہے وہ فریاد کریں گے اے رب ہمارے، تو نے ہمیں 2 دفعہ مارا اور 2 دفعہ زندہ کیا، تو اب ہمارے
تو اب ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، تو کیا اب یہاں سے نکلنے کی کوئی راہ ہے؟ یہ کفار کا سٹیٹمنٹ ہوگا، اور اس میں جو ایک غور کرنے والا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 بار آپ نے ہم کو مارا اور 2 بار زندہ کیا، تو 2 زندگی 2 موت، تو 2 زندگی کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں، 2 موت ایکسپلین کرنا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر تمام انسانوں کی ارواح کو پیدا فرما دیا تھا اور عالم ارواح میں رکھا تھا، پھر ان کو ایک موت دے دیا، ایک نیند سلا دیا، تو وہ پہلی موت تھی، اور پھر زندگی جب دنیا میں آئے تو دنیا کی جو زندگی ملی وہ زندگی ہوئی، اور پھر جب یہاں پہ موت آئی تو یہ دوسری موت ہو گئی، اور پھر آخرت میں جو ان کو اٹھایا جائے گا وہ دوسری زندگی ہو گئی۔ اس طرح 2 موت 2 زندگیوں کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں۔ آیت نمبر 15 میں ہے، وہ القا کرتا ہے روح کو اپنے امر میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، تاکہ وہ خبردار کر دے لوگوں کو ملاقات کے دن سے۔ یہاں پر روح بامعنی وحی کے ہے، اور فرشتہ، وحی اور انسانی روح، یہ تینوں ہی کا تعلق عالم امر سے ہے، اس لیے ان تینوں ہی کے لیے روح لفظ کا استعمال ہوتا ہے، فرشتے کے لیے، وحی کے لیے اور انسانی روح کے لیے۔ آیت نمبر 16 سے 20 میں قیامت کی منظر کشی ہے۔ اس کے بعد رکو نمبر 3 جو کہ آیات 21 سے 27 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 21-22 میں رسولوں کی تکذیب کرنے والوں پر عذاب کی خبر ہے، اور اس کے بعد آل فرعون میں سے اب جو آیت نمبر 23 آنورڈز آئے گا وہ آل فرعون میں سے اس مومن کا واقعہ ہے جو اس سورہ کا خاص مضمون ہے، جس کی نسبت سے سورہ کا نام سورہ مومن ہے، اور یہ ایک ایسے مومن شخص تھے جو فرعون کے دربار میں بہت بڑے مرتبے پر فائز تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت ان کو بھی پہنچی ہوگی، وہ ایمان لے آئے تھے لیکن اپنے ایمان کو چھپا کر رکھا تھا، لیکن ایک مرتبہ جب فرعون کی میٹنگ میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی تجویز رکھی گئی تو اس مرد مومن سے نہ رہا گیا، تو انہوں نے بھرے دربار میں ایک مدلل اور مؤثر تقریر کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا کہ پوری تقریر کو قرآن کا حصہ بنا دیا، اور ایسی مدلل تقریر ہے 2 سے زیادہ رکوعوں پر مشتمل کہ اتنی لمبی تقریر کسی نبی کے حوالے سے بھی قرآن مجید میں درج نہیں ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کس حد تک پذیرائی کرتا ہے اور کتنے ان کے اعمال کی قدر کرتا ہے۔ آیت نمبر 26 میں ہے، اور فرعون نے کہا کہ چھوڑو کہ میں موسیٰ کو مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں، اور وہ پکار لے اپنے رب کو۔ رکو نمبر 4 آیات 28 سے 37 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 28 میں ہے، اور آل فرعون میں سے ایک مرد مومن نے جو ابھی تک اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا کہا، کیا تم قتل کرنا چاہتے ہو ایسے شخص کو جو محض اس لیے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آیا ہے؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 29 میں ہے، اے میری قوم کے لوگوں، آج تو تمہارے پاس حکومت ہے اور تم ہر طرح سے زمین میں غالب ہو، لیکن اگر کہیں ہم پر اللہ کا عذاب آ گیا تو اس سے بچانے کے لیے ہماری مدد کون کرے گا؟ دیکھیے اب عذاب کے نام پہ اس مومن بندے نے اپنے کو انکلیوڈ کر لیا، کیونکہ دوسرے کو ایسی بات کہنا کتنا آڈ لگتا ہے نا، جب بھی کوئی خامی کا بیان کیا جائے تو اپنے کو شامل کر لینا ایک اچھے سمجھدار خطیب کی نشانی ہے۔ آیت نمبر 30 میں ہے، مجھے اندیشہ ہے تم پر ایک ایسے دن کا جیسے دن پہلی قوموں پر آئے تھے۔ آیت نمبر 35 میں ہے، اسی طرح اللہ مہر لگا دیا کرتا ہے ہر اس شخص کے دل پر جو متکبر اور سرکش ہو۔ آیت نمبر 36-37 میں ہے کہ فرعون نے حامان سے کہا کہ میرے لیے ایک اونچی سی عمارت بناؤ تو میں ذرا جھانک کر موسیٰ کے رب کو دیکھ لوں۔ آیت نمبر 37 میں ہے، اور اس طرح فرعون کے لیے اس کے عمل مزین کر دیا گیا، اور اس طرح فرعون کے لیے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا۔ رکو نمبر 5 جو کہ آیات 38 سے 50 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 38 میں ہے، اور کہا اس مومن نے، اے میری قوم کے لوگوں،
تم میری پیروی کرو، میں تمہاری رہنمائی کروں گا سیدھے راستے پر۔ آیت نمبر 41 میں ہے، اے میری قوم کے لوگوں، مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں پکار رہا ہوں نجات کی طرف اور تم مجھے دعوت دے رہے ہو آگ کی طرف۔ آیت نمبر 44 میں اپنی بات کو کنکلوڈ کیا اس مرد مومن نے، میں تو اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ یقیناً اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی وہ جو مومن آل فرعون تھے، ان کو اپنی شہادت کے امکان کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ اب اتنی بات ہم نے کہہ دیا ہے کھل کر، اب فرعون چھوڑے گا تو ہے نہیں، تو انہوں نے اطمینان سے کہہ دیا میں تو اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس طرح ایمان کے پکے تھے۔ آیت نمبر 45 میں ہے، تو بچا لیا اللہ نے اس کو ان کی چالوں کی برائیوں سے اور گھیر لیا آل فرعون کو بدترین عذاب میں۔ آیت نمبر 46 میں ہے، آگ ہے جس پر وہ پیش کیے جاتے ہیں صبح و شام۔ اس سے فرعون اور آل فرعون کے لیے یہ بات جو آئی ہے، آگ پر پیش کیے جاتے ہیں صبح و شام، تو اس سے عذاب قبر کی دلیل ملتی ہے کہ قبر کا عذاب ہونے والی چیز ہے۔ مطلب کچھ لوگ انکار کرتے ہیں نا اس بات سے کہ قبر میں کوئی عذاب نہیں آئے گا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے نا، صبح شام ان کو قبر میں ان کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ آیت 46 سے 50 میں فرعون اور آل فرعون کے لیے جہنم کی سزا کا تذکرہ ہے۔ اور رکو نمبر 6 جو کہ آیات 51 سے 60 پر مشتمل ہے، آیت نمبر 51 میں ہے، ہم لازماً مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں بھی، اور اس دن بھی مدد کریں گے جس دن گواہ کھڑے ہوں گے۔ تو یہ اللہ کے اوپر حق ہے کہ وہ اپنے مومن بندوں کی مدد کرے۔ ہم لوگوں کو مومن مومنات بننے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ آیت نمبر 55 میں ہے، تو اے نبی آپ صبر کیجئے، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے قصوروں کی معافی چاہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے، شام کو بھی اور صبح کو بھی۔ اور آیت نمبر 60 میں ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو، تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، تو جو بھی میری عبادت سے متکبرانہ روی اختیار کرے گا وہ عنقریب داخل جہنم ہوگا۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دعا، اللہ تعالیٰ دعا کو عبادت کہتا ہے، دعا مانگنا بہترین عبادت ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے، دعا هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، دعا مخ العبادہ، اور دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے مانگو، مجھ سے، کسی اور سے مت مانگو، میں سننے والا ہوں، میں دینے والا ہوں۔ اور نہیں مانگنے والوں کو متکبر کہتا ہے اور ان کو جہنم میں ڈال دینے کے لیے کہتا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 7 جو کہ آیات 61 سے 68 پر بیسڈ ہے، اور یہاں سے تذکیر بآلاء اللہ کا موضوع شروع ہو رہا ہے۔ کئی ساری نعمتوں کی یاد دہانی کراتے ہوئے توحید کی دعوت ہے۔ آیت نمبر 61 میں ہے، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی ہے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن بنایا ہے دیکھنے کے لیے۔ آیت نمبر 64 میں ہے، اللہ ہی ہے جس نے بنا دیا تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت، اور تمہاری صورت گری کی تو کیا ہی عمدہ صورتیں بنائی، اور تمہیں رزق پہنچایا پاکیزہ چیزوں سے، وہ ہے اللہ تمہارا رب، تو بہت بابرکت ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، بے شک۔ آیت نمبر 65 میں ہے، وہ زندہ جاوید ہستی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس اسی کو پکارو، اس کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، یعنی اسی سے دعا کرو، اسی کی پکار لگاؤ۔ آیت نمبر 67 میں پوری ہیومن لائف سائیکل کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نطفے سے لے کے بڑھاپے تک انسان کو کن کن سٹیٹس میں، کن کن سٹیجز سے گزارتا ہے۔ رکوع نمبر 8 آیات 69 سے 78 پر بیسڈ ہے، اور اب تفہیم اور تذکیر کے بعد جھٹلانے والوں کی سزا کا بیان ہے۔ آیت نمبر 70 میں ہے، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا کتاب کو اور ان چیزوں کو جن کے ساتھ ہم نے بھیجا رسولوں کو، تو عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اور آیت نمبر 71 میں ہے، جب ان کی گردنوں میں طوق پڑے ہوں گے اور وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، انہیں گھسیٹا جائے گا۔ آیت نمبر 72 میں، کھولتے ہوئے پانی میں، پھر انہیں آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا معہم۔ آیت نمبر 77 میں ہے، فاصبر ان وعد اللہ حق،
بس آپ صبر کرتے رہیے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اب آخری رکوع ہے، رکوع نمبر 9، جو کہ آیات 79 سے 85 پر بیسڈ ہے۔ آیت نمبر 79 سے 81 میں آیات آفاقیہ کا ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرو، تم پہچان جاؤ گے اللہ تعالیٰ کو۔ آیت نمبر 82 سے 85 میں ایام اللہ یعنی عبرت آموز تاریخی حقائق کا تذکرہ ہے، یعنی جن لوگوں نے حق کی تکذیب کی تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب واقع ہو گیا، اور جب عذاب کو دیکھ لیا تو کہنے لگے ہم ایمان لائے اللہ واحد پر، تو ان کا ایمان لانے اس وقت بالکل بھی مفید نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ ہی سورہ مومن ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اگلی سورہ حامیم سجدہ ہے، سورہ نمبر 41۔ سورہ حامیم سجدہ میں 6 رکوع اور 54 آیات ہیں، اور اس سورہ کا جو نام ہے وہ 2 لفظوں کا مرکب ہے، ایک حامیم دوسرا سجدہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس سورہ کے آغاز میں حامیم ہے اور جس کے ایک مقام پر سجدہ کی آیت آئی ہے۔ ایک سورہ اور موجود ہے، سورہ سجدہ، آیت نمبر 32، وہ الف لام میم کے ساتھ شروع ہوتی ہے، تو اس سورہ کا نام سورہ حامیم سجدہ ہے، اور اس کا سجدہ یا الف لام میم سجدہ۔ اور سورہ حامیم سجدہ کو سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، جو لفظ آیت نمبر 3 میں آیا ہے۔ زمانہ نزول کی جہاں تک بات ہے تو یہ بھی مکہ کے دور وسطیٰ میں نازل ہوئی ہے، جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے تھے اور حضرت عمر ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اور اس کا مرکزی مضمون دعوت توحید ہے، جیسا کہ ہم نے سورہ مومن کے انٹروڈکشن میں بتایا کہ یہاں پر دعوت اللہ، سورہ حامیم سجدہ میں دعوت اللہ ہے، اور اس سے پہلے کی سورہ میں توحید انفرادی لیول پر تھی، اور اب یہ اجتماعی توحید کے لیے 2 صورتیں ہیں۔ دعوت اللہ کے بارے میں ایک بات بہت توجہ کے لائق ہے، وہ یہ کہ دعوت کا جو آلہ ہے، جو ہتھیار ہے، جو میڈیم ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ تو 6 رکوع کی اس مختصر سی سورہ میں 6 بار قرآن کا حوالہ آیا ہے، تو داعیان حق کو یہ بار بار تاکید کر دینا اللہ کو مقصود ہے کہ جو بھی انذار اور تبشیر، کہ وہ انذار اور تبشیر کا ذریعہ بھی قرآن کو بنائیں، تذکیر اور تذکر کے لیے بھی قرآن سے رجوع کریں، اور اپنے تزکیہ نفس کے لیے بھی قرآن کو ہی سہارا بنائیں۔ تو ہر ایک چیز کے لیے اس پورا جو موضوع ہے دعوت اللہ، یہ اس میں پوری طرح سے معاون اور مددگار کوئی چیز ہے تو وہ قرآن مجید ہے، اس لیے قرآن لفظ بھی بار بار آئے گا اور قرآن کا تذکرہ بار بار آئے گا اس سورہ میں۔ رکوع نمبر 1 آیات 1 سے 8 پر مشتمل ہے، آیت نمبر 1 سے 3 ہے، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ حامیم نازل کیا جانا ہے اس کتاب کا رحمان اور رحیم کی طرف سے۔ کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربی لقوم یعلمون، یہ کیسی کتاب ہے جس کی آیات خوب کھول کر بیان کر دی گئی ہے قرآن عربی کی صورت میں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں یا جو علم رکھنا چاہیں۔ فصلت یہاں پر آیا ہے، اسی کی نسبت سے سورہ کا نام فصلت بھی ہے۔ آیت نمبر 4 میں ہے، بشیرا و نذیرا، خوشخبری سنانے والا اور آگاہ کرنے والا۔ یہ صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بیان کی گئی ہے، اور یہ قرآن مجید کی بھی، یہ دونوں میں تھا، اللہ کے رسول بھی بشیر اور نذیر ہے، قرآن مجید بھی بشیر اور نذیر ہے۔ آیت نمبر 5 سے 7 میں مشرکین کا اعراض اور اس کے جواب دیے گئے ہیں۔ رکوع نمبر 2 جو کہ آیات 9 سے 18 پر مشتمل ہے، اور اس رکوع میں منکرین کو دعوت فکر دی گئی ہے اور وحی اور رسالت کو جھٹلانے کے نتیجے میں آنے والے عذاب سے آگاہ کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 9 سے 12 میں ہے کہ تم اس اللہ کے ساتھ کفر کر رہے ہو جس نے زمین کو بنایا 2 دن میں، پہاڑوں کو اس میں گاڑ دیا، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں ہو رہا تھا، پھر 7 آسمان بنائے تہ برتہ اور سمائے دنیا کو چراغوں سے آراستہ کیا۔ یہاں پر ایک چیز جو آئی ہے آیت نمبر 11 میں کہ اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، وہ اس وقت دھواں ہو رہا تھا۔ تو ماڈرن ایسٹرونومی آج ہمیں بتاتی ہے کہ خلا میں جو گیشیس ماس ہے وہ اس کو گیس کہنے سے بہت بہتر اسموک کہنا ہے، دھواں کہنا ہے، کیونکہ مور اپروپریٹ ورڈ جو ہے
وہ اس گیس کے لیے وہ گیس نہیں ہے بلکہ وہ اسموک اگر کہا جائے تو اور زیادہ بہتر ہے، اور اسی اسموک سے ٹوٹ ٹوٹ کر تارے بنتے رہتے ہیں. تو قرآن مجید نے پہلے ہی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا تو وہ دھواں ہو رہا تھا. آیت نمبر 13 میں نہ ماننے والوں کے لیے عذاب کی تنبیہ ہے. تو اے نبی اگر یہ لوگ اعراض کریں تو آپ کہہ دیجئے میں نے تو تمہیں خبردار کر دیا ہے ایک ایسی خوفناک کڑک سے جیسی قوم عاد اور قوم ثمود کی کڑک تھی. آیت نمبر 14 میں ہے جب کہ ان کے پاس رسول آئے ان کے سامنے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو. آیت نمبر 15 سے 18 میں منکرین حق کو دعوت دیا گیا ہے اور اعراض کی صورت میں ان کے عذاب کا تذکرہ کیا گیا ہے. رکو نمبر 3 جو کہ آیات 19 سے 25 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 20 میں ہے ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں اس بارے میں جو کچھ وہ کر رہے تھے. آیت نمبر 21 میں ہے وہ کہیں گے اپنی کھالوں سے تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی؟ تو وہ کہیں گی ہمیں بھی اللہ نے بولنے کی صلاحیت عطا کر دی جس نے ہر شے کو قوت گویائی دی. تو وہاں پر زبان نہیں، ہاتھ پیر آنکھ ناک اور کھالیں اور اسکن بھی بولے گی. آیت نمبر 22 میں ہے بلکہ تمہیں یہ گمان ہو گیا تھا کہ بہت سی باتیں تو اللہ کے علم میں نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. یعنی انسان کی جو غفلت ہے وہ اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں جانتا ہی نہیں ہو ہمارے بارے میں، تبھی تو انسان اس طرح ایک دم بے پرواہی سے عمل کرتا ہے. آیت نمبر 24 میں ہے تو اب اگر یہ لوگ صبر کریں یا نہ کریں بس ان کا ٹھکانہ آگ ہے. رکو نمبر 4 جو کہ آیات 26 سے 32 پر مشتمل ہے اور اس رکو میں قرآن کے خلاف جو ہنگامہ برپا کر رہے تھے لوگ ان کو جہنم کی وعید سنائی گئی ہے. آیت نمبر 26 میں ہے اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ مت سنو اس قرآن کو اور اس کی تلاوت کے دوران شور مچایا کرو تاکہ تم غالب رہو. یہ ان کا ایک ہتھ کنڈا تھا اسلام کی دعوت کو دبانے کو چلنے کے لیے. قرآن اتنا پرکشش تھا کہ وہ کفار جو اسے روکتے تھے وہ خود اس سے سننے کے لیے بے چین رہتے تھے. تو اس لیے وہ ان کو یہی ڈر لگا رہتا تھا کہ کوئی بھی قرآن سنے گا تو محمد کے ساتھ ہو جائے گا، اس کا دین قبول کر لے گا. تو اس لیے یہ لوگوں نے یہ ہتھ کنڈا اپنایا تھا کہ جب قرآن پیش کیا جائے تو خوب آوازیں کرو، شور مچاؤ، تالیاں بجاؤ، سیٹی بجاؤ تاکہ قرآن کوئی ٹھیک سے سننے نہ پائے. آیت نمبر 27 میں ہے ہم لازماً مزہ چکھائیں گے ان کافروں کو بہت سخت عذاب کا. اور آیت نمبر 30 میں ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جنہوں نے کہا میرا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ تو ان پر نازل ہوتے ہیں فرشتے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا اور یہ کہ نہ تم غم کرو اور نہ تم خوف کھاؤ، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون اور خوشیاں مناؤ اس جنت کا جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے. یہ لا الہ الا اللہ کہہ دینا آسان ہے لیکن اس پر استقامت سے ڈٹے رہنا یہ مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جس نے کہہ دیا میرا رب اللہ ہے اور اس پر جم گیا، اس پر استقامت اس کو نصیب ہو گئی، تو ایسے لوگوں پہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور وہ انہیں خوشخبریاں سناتے ہیں اور وہ دنیا میں بھی ان کی مدد کرتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے مددگار ہوں گے. تو استقامت کس چیز کا نام ہے کہ کس بھی حال میں ہو انسان لیکن اپنی زبان سے حرف شکایت نہ ادا کرے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے کسی بھی فیصلے میں پر دل میں ملال محسوس کرے. رکو نمبر 5 جو کہ آیات 33 سے 44 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 33 بہت عظیم آیت ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس سے اچھی بات والا کون ہوگا جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ یقیناً میں مسلمانوں میں سے ہوں. اب بتائیے جس کو استقامت کی دولت مل گئی ہو وہ دنیاوی مال و دولت کے پیچھے بھاگے گا؟ نہیں نا، بلکہ اس کے دل میں اب ایک ہی طرف بچی رہے گی، دعوت اللہ، لوگوں کو حق کی طرف کس طرح بلائے. تو یہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس سے اچھا کون ہوگا، اس سے اچھی کس کی بات ہوگی. مطلب جب کوئی بندہ اللہ کی طرف بلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو سب سے اچھی بات اسی کی لگتی ہے. اور یہاں پہ پوائنٹ جو نوٹیبل ہے وہ یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. ہمیشہ قرآن اسی کو
انکریج کرتا ہے کہ مسلمان کہے اپنے آپ کو اہل ایمان، نہ کہ دیوبندی بریلوی اور سنی اور یہ سب جو فرقوں میں تقسیم ہو گئے ان فرقوں سے اپنے کو انٹروڈیوس کرے۔ آیت نمبر 34 میں ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، آپ بدی کو نیکی کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ دفاع کیجئے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو تم میں اور اس میں اگر عداوت ہوگی، جو شخص میں تمہاری عداوت ہوگی تو وہ ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست۔ یہ ایسے پوائنٹ کی بات بتائی گئی ہے کہ اس پر عمل کریے تو بالکل آپ کو اس کا پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن نظر آئے گا کہ اگر برائی کا بدلہ بھلائی سے دیا جائے تو برے سے برا دشمن ایک دم پکا دوست بن جاتا ہے، چاہنے لگتا ہے، محبت کرنے لگتا ہے۔ آیت نمبر 35 میں ہے اور یہ مقام نہیں حاصل ہو سکتا مگر انہی لوگوں کو جو بہت صبر کرتے ہوں، اور یہ نہیں دیا جاتا مگر انہیں جو بڑے نصیب والے ہوں۔ سوچئے یہ جو عمل ہے وہ سب کو نہیں نصیب ہوتا، بہت صبر کرنے والے بڑے مقدر والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ آیت نمبر 37 سے 40 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قیامت برپا ہونے کی دلائل موجود ہیں، اس کی نشانیاں موجود ہیں۔ آیت نمبر 41 سے 43 میں ہے کہ قرآن اس قدر پرعظمت ہے، اس کے بعد بھی منکرین اس کے ساتھ کتنا برا سلوک کر رہے ہیں، اس سلوک کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 44 میں ہے اور اگر ہم نے اسے اعجمی قرآن بنایا ہوتا تو یہ کہتے اس کی آیات واضح کیوں نہیں کی گئی ہمارے لیے، کیا کتاب اعجمی اور مخاطب عربی، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کی زبان میں نازل کر دیا، اگر اعجمی ہوتا تب تو یہ بات ضرور کرتے۔ اب رکو نمبر 6 جو کہ آیات 45 سے 54 پر بیسڈ ہے۔ آیت نمبر 46 ہے جو کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اپنے ہی لیے کرتا ہے اور جو کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر آئے گا۔ یہیں پہ آیت نمبر 46 پہ 24واں پارہ مکمل ہو جاتا ہے، لیکن صرف تھوڑی سی آیات ہیں جو 25ویں پارے میں جا رہی ہیں، اس لیے وہ بھی آج ہم لوگ یہیں پر مکمل کر لیں گے۔ آیت نمبر 47 سے 51 میں ہے کہ انسان کا جو شرکیہ رویہ ہے اس کے لیے آخرت میں کس قدر گرفت ہو جائے گی۔ آیت نمبر 52 میں ہے اے نبی ان سے کہیے کیا تم نے غور کیا اگر یہ قرآن واقعی اللہ کی طرف سے ہو پھر تم نے اس کا کفر کیا تو کون ہوگا اس سے بڑھ کر بھٹکا ہوا جو دور کی مخالفت میں پڑا ہو۔ اور آیت نمبر 53 بھی بہت عظیم آیت ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ان قریب ہم ان کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں بھی اور ان کے اپنے نفوس میں بھی، یہاں تک کہ واضح ہو جائے کہ یہ حق ہے، یہ اللہ کی طرف سے یہ حق ہے، قرآن کا حق ہونا واضح ہو جائے۔ اور آج دیکھیے جس طرح سے سائنس ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو رہی ہے، دن بدن قرآن کے حقائق کو واضح کرتی جا رہی ہے اور کتنے ہی سائنٹسٹ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 54 ہے جو اس پارے کی آخری آیت ہے، جو اس سورہ کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 54، آگاہ ہو جاؤ یہ لوگ اپنے رب کے ساتھ ملاقات کے متعلق شک میں پڑے ہوئے ہیں، آگاہ ہو جاؤ بے شک وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، بے شک۔ اس کے ساتھ ہی سورہ حامیم سجدہ یہیں پر مکمل ہوتی ہے اور ہم لوگ اگلے دن 25واں پارہ جانیں گے، پارہ بھی مکمل ہوا اور سورہ بھی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے قبول کرے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔